سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے سب دعا سے بڑھ کر دعا درود و سلام کے دفع کرتا ہے ہر ایک بلا، درود و سلام۔ درود پاک کے کیا کہنے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی، اور 10 بار پڑھیں تو 100 رحمتیں نازل ہوتی، اور 100 بار پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے آزاد ہے، جہنم سے آزاد۔ اور قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی، ساری مخلوقات سے بڑھ کر، اور اللہ کی محبت میں ان کا جینا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ہی ان کا مرنا ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کی علامتیں کیا ہیں کہ اللہ سے محبت ہے؟ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کتنی ہے، کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ جی ہاں، بہت سی علامتیں ہیں۔ مثلا جو اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ پاک سے محبت ہے۔ جو رات میں نیند چھوڑ کر، نرم بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، سجدے کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ پاک سے محبت ہے، جبھی تو اٹھا ہے، جبھی تو اس نے جو نیند پیاری تھی اس کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کی۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں رونا، یہ بھی علامت ہے اللہ کی محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اس کے لیے تڑپنا، کڑنا، یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ سردیوں کی طویل راتوں میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا، یہ بھی محبت الہی کی علامت ہے۔ گرمیوں کے لمبے دن ہیں مگر یہ اللہ کی محبت میں روزے رکھتا ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایام 20 کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور عید کے بعد اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے،
اس میں 6 روزے رکھنا پورے مہینے کے اندر لگاتار رکھیں، چھوڑ چھوڑ کے رکھیں، جیسے رکھیں وہ اس کی بھی فضیلت ہے کہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر کا روزہ رکھا، زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ تو گرمیوں کے دن اتنے لمبے دن، مگر یہ اللہ کی محبت میں روزے رکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے اس کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کی خاطر خرچ کرنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے، اور اللہ ہی کی خاطر روک لے تعالیٰ کی ذات پاک پر ہر حال میں بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ بھی محبت الہی کی علامت ہے۔ علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ بھی علامت ہے بند کو کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، عبادت کرنا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، سبحان اللہ، ہم ہوں رب کی یادیں ہوں، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں، رب کی عنایات کی طرف توجہ ہو، اس کی رحمت کی طرف توجہ ہو، اور ہم اپنی حاجتیں، اپنی مشکلیں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، سبحان اللہ۔ اور ایسوں کی سورہ فرقان میں تعریف کی گئی کہ جن کی راتیں رب کی یاد میں گزرتی ہیں، جو رب کی بارگاہ میں رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو رات کو رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، ایسوں کی قرآن نے تعریف کی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں
کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ چہروں کے بل رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز، اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں یوں رات گزرتی ہے۔ تو یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے اوصاف کہ وہ رات میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں بھی اس کی ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں۔ کن کی؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنی نیند قربان کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کتنی پیاری بات کسی نے کہی، بے دردانوں نیند پیاری ستیاں ہوش نہ درد مندانوں تاک سجن دی جڑی ستیاں آن جگاوے۔ جنہیں لوگوں اللہ کی محبت نہیں ملی، آخرت کی فکر نہیں ہے، بس ان کو تو وہ اعلی حضرت نے جیسے فرمایا دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بزرگ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، جو محبت الہی سے سرشار تھے، وہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ رات بھر سوتے ہی رہیں، اللہ کی عبادت نہ کریں اٹھ کر۔ اور اب تو فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، فرض نماز قضا ہو رہی ہے، فرض نماز کی جماعت نکل رہی ہے، گھروں میں نیند میں اٹھ کر دوڑ دوڑ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ تہجد نہ پڑھنے کو بھی برا جانتے تھے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے نرم نازک بستر چھوڑ کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور سحر کے وقت اللہ تعالی سے بخشش مانگتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں ہمارا رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے،
اپنی رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ پرہیزگاروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت کے باغ اور چشمے عطا فرمائے گا، اپنی عطائیں عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ جو نیکیاں کرنے والے تھے، رات میں کم سویا کرتے تھے، اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کے آخری پہروں میں اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے پھر اس کی بخشش اور عنایت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نرم نازک بستروں کو چھوڑ کر بندہ اس کی یاد میں رات بسر کرے، قیام میں رات بسر کرے، تلاوت میں رات بسر کرے، یا کچھ نہ کچھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ یاد رکھیں، تہجد کی نماز جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے تہجد کی نماز۔ اب رات کو بندہ جب اٹھے گا، تلاوت کرے گا، تو دل جمعی زیادہ نصیب ہوگی، کیونکہ سکون کا ٹائم ہے، اطمینان کا وقت ہے، اور اخلاص نصیب ہوگا، کیونکہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ جس کے لیے عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم رکوع کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سجدے کر رہے ہیں، وہ ذات پاک ملاحظہ فرما رہی، کیونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کے نیک بندے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ رب تبارک و تعالی کی یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا؟ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیگر اللہ کے بندوں سے برتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں زاری بھی کرتے ہیں۔ جی، جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 پہلے سنی، اس سے اگلی آیت نمبر 65 اور 66 سنیے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی محبت سے سرشار بندے، کامل ایمان والے بندے، وہ شب بیداری کرتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی نمازوں کے بعد، اپنی عبادت کے بعد اور عام اوقات میں رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ تو غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک کے یہ نیک بندے عبادت کرتے ہیں رب تعالی کی، اس کے بعد اپنی عبادت پر، اپنی ریاضت پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہیں،
اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں. اور یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے جو کامل الایمان ہے. عبادت کثرت سے کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل کرتے ہیں. اپنے اعمال پر نہیں، رب تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ہم وہ نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچے نہیں. اگر رب تبارک و تعالی کے کرم سے کوئی نیکی ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. اللہ کے نیک بندوں کو ہم گناہ گار تصور کر رہے ہیں، کم تر سمجھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ. امیر اہل سنت نے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس رسالے کے اندر ایک بڑا پیارا وہ شعر لکھا اور بزرگوں کی کیفیت کو ظاہر کیا. سنیے. راتیں زاری کر کر روندے نیند اکھیں دی دھوندے فجریوں گھن ہار کہاں دے سب تھیں نیویں ہوندے. اللہ کے نیک بندے راتیں اللہ کی یاد میں رو رو کر گزارتے ہیں اور اللہ کی یاد میں رونے کے سبب ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس کے باوجود رات عبادت میں گزار کے صبح کے وقت اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل سمجھتے ہیں اور سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنی کامل محبت نصیب فرما دے. ایسی محبت جو ہمارے اعمال میں بھی نظر آئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی